بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کے پہلے باب خاص عام مشترک مول کے سبق نمبر 13 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم عام کی دو قسمیں پڑھیں گے۔ پہلا باب ہے خاص عام مشترک مول، سبق نمبر 13 ہے عام کی دو قسمیں۔ دیکھیں، اس سے پہلے خاص مکمل ہمارا ہو چکا ہے، خاص کی تعریف، خاص کی 3 مثالیں اور خاص میں ہمارا اور امام شافعی کے اختلاف وغیرہ ساری تفصیل پیچھے گزر چکی ہے۔ یہاں سے اب عام کو شروع کر رہے ہیں۔ عام کی تعریف وہ پیچھے گزر چکی ہے، وہ میں تفصیل سے بتا چکا ہوں، جس کے ماتحت ایک سے زیادہ افراد ہوتے ہیں اور وہ عام ان تمام افراد کے اوپر یکساں طور پہ اس کا حکم لگتا ہے۔ تو اس میں بھی جس طریقے سے خاص اپنے افراد کو، جو کہ اس کا ایک ہی فرد ہوتا ہے، اس پر حکم قطعی طور پر ثابت کرتا ہے، اسی طرح عام کے اندر بھی قطعیت ہوتی ہے، یعنی اس کے ماتحت جتنے افراد ہوتے ہیں اس کے اوپر حکم قطعیت کے ساتھ ثابت ہوتا ہے۔ البتہ یہاں پر جو آج کے سبق کے اندر ہم نے پڑھنی ہے، ہم نے دو چیزیں پڑھنی ہیں۔ ایک ہم نے یہاں پر عام کی دو قسمیں پڑھنی ہیں اور دوسرا ہم نے عام کے اوپر ایک مثال پڑھنی ہے جس میں ہمارا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اختلاف ہے۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ عام کی دو قسمیں ہیں، ایک عام خص عنہ البعض اور دوسرا عام لم یخص عنہ البعض۔ پہلا وہ عام ہے جس میں بعض افراد کی تخصیص کر دی گئی ہو، اور دوسرا وہ عام ہے جس میں بعض افراد کی تخصیص نہ کی گئی ہو۔ ان دونوں کے اعتبار سے فرق ہے۔ سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں کہ جس میں بعض افراد کی تخصیص کر دی گئی ہو۔ مثال کے طور پہ چند افراد تھے، ان کے اوپر کلی طور پر ایک حکم لگا اور پھر اس میں سے بعض افراد کو نکال دیا گیا، یہ ہے عام خص عنہ البعض۔ اور دوسرا وہ ہے کہ وہ عام جس میں سے کسی افراد کو ایک، دو یا دو سے زیادہ، تین سے زیادہ کسی کو نکالا نہیں گیا، اس کو کہتے ہیں عام لم یخص عنہ البعض۔ تو حکم کے اعتبار سے دونوں کے اندر تھوڑا سا فرق ہے۔ تو یہاں پر ہم نے جو پہلے شروع کرنا ہے وہ ہم نے شروع کرنا ہے عام لم یخص عنہ البعض، یعنی وہ عام جس میں سے کسی کی بھی تخصیص نہ کی گئی ہو، اس کا کیا حکم ہے۔ دیکھیں، وہ عام جس میں سے کسی کی بھی تخصیص نہ کی گئی ہو، ہمارا حنفیہ کا یہ مذہب ہے کہ اس عام کے مقتضا پر عمل کرنا بھی قطعیت کے ساتھ لازم اور ضروری ہوتا ہے، جس طریقے سے خاص پر عمل کرنا قطعی طور پر لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب اس میں سے کسی کی تخصیص نہیں کی گئی اور عام جب وہ ایک سے زیادہ افراد کو شامل ہے تو ان تمام کے اوپر یکساں طور پہ حکم لگے گا اور قطعیت کے ساتھ حکم پر عمل کرنا یہ لازم اور ضروری ہوگا۔ اب اسی عام کی ایک مثال دی گئی ہے، یعنی وہ عام جس میں سے کسی کی تخصیص نہیں کی گئی، اس کی ایک مثال دی گئی ہے اور اس سے اپنے مدعا کو ثابت کیا گیا ہے۔ پھر ہمارا اور اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو اختلاف ہے اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس کی ایک مثال ہے، قرآن مجید میں دی گئی ہے عام لم یخص عنہ البعض کی، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا، یعنی چور اور چورنی ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ بدلہ ہے جو انہوں نے کیا ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے، مسئلہ جس میں ہمارا اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے، وہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ مسئلہ یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ چور جب پکڑا گیا، اب دو صورتیں ہیں، جو مال اس نے مال مسروقہ جو اس نے چوری کیا تھا وہ اس کے پاس سے ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اگر تو اس کے پاس سے مال مسروقہ مل گیا تو پھر تو اصل مالک کو لوٹا دیا جائے گا، لیکن اگر یہ تھا کہ وہ مال مسروقہ اس کے پاس سے نہیں ملا، وہ اس کو خرچ کر چکا ہے، اس کو استعمال کر چکا ہے، ضائع کر چکا ہے، تو آیا اس صورت میں ہاتھ تو اس کا کاٹا جائے گا، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ ان کے ہاتھ کاٹو۔ البتہ ہاتھ کاٹنے کے ساتھ ساتھ جو مال مسروقہ اس کے پاس سے ہلاک ہو چکا ہے، اس کی ضمان اس شخص کے اوپر آئے گی، چور کے اوپر، یا اس شخص کے اوپر ضمان نہیں آئے گی۔ یہ ہمارا اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اس کے اندر اختلاف ہے۔ حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، جب آپ نے ہاتھ کاٹ دیا تو پھر اس کا بدلہ پورا ہو گیا، اب اس کے ساتھ کسی اور قسم کی اس کے ساتھ ضمان کو شامل نہیں کیا جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دیکھیں قرآن مجید میں آتا ہے جزاء بما کسبا، لفظ ما یہ عام ہے، مطلب یہ تمام جو ہاتھ کاٹنا ہے یہ تمام بدلہ ہے اس چیز کی جو اس نے کیا ہے۔ اور اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے چوری کی تھی، چوری کرنے کے بعد اس نے مال کو بھی ضائع کر دیا۔ اس تمام کا بدلہ کیا ہے؟ اس تمام کا بدلہ کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا ہے۔ اور اگر آپ ہاتھ کاٹنے کے ساتھ ساتھ ضمان کو بھی لازم اور ضروری قرار دیتے ہیں تو پھر جو سزا ہے وہ سزا اکیلی ہاتھ کاٹنا نہیں ہوگی، بلکہ سزا ہاتھ کاٹنا اور ضمان دونوں کا مجموعہ ہو جائے گی، جو کہ قرآن مجید کے اس لفظ ما کے مقتضا کے خلاف ہے، کیونکہ ما کا مقتضا تو یہ کہتا ہے کہ جتنا اس نے جرم کیا ہے اس سب کی سزا صرف اور صرف ہاتھ کاٹنا ہے۔ یہ حنفیہ کا مذہب ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے اوپر ضمان واجب ہوگی۔ اصل میں وہ اس کو قیاس کرتے ہیں غصب شدہ مال کے اوپر۔ ایک آدمی نے کسی سے کوئی مال غصب کر لیا، غصب کرنے کے بعد اس سے وہ مال ہلاک ہو گیا، تو پھر غاصب کے اوپر ہلاک شدہ مال کی ضمان لازم ہوتی ہے، جو کہ اس نے مغصوب کو واپس کرنی ہوتی ہے، جس سے اس نے مال غصب کیا ہوتا ہے۔
تو وہ اس کو اسی کے اوپر قیاس کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اس قیاس کے اندر ایک خرابی ہے کہ اگر آپ اس قیاس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو لفظ ما جو کہ عام ہے اس کے مقتضا کے اوپر عمل نہیں ہوتا، لہذا قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا اور صرف لفظ ما کے مقتضا پر عمل کرتے ہوئے صرف اور صرف ہاتھ کو کاٹا جائے گا۔ یہ مذہب ہے، یہ مسئلہ ہے ہمارا اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اختلاف ہے۔ ان کی دلیل آ گئی، ہماری دلیل آ گئی، ان کی دلیل کا جواب آ گیا۔ اب ایک بات رہ گئی ہے کہ حل عبارت کے ذریعے سے اس مسئلے کو واضح کرنا، وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر کریں گے۔